نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہزادگان اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کا تذکرہ ہم سن رہے ہیں۔ تاریخ کے سیرے میں یہ بات بھی موجود ہے کہ جن پر 1400 سال بعد آنے والا مسلمان اپنی جان لٹانے کے لیے تیار ہے، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال باکمال کے فقط 50 سال گزرنے کے بعد اسی اہل بیت کے عظیم شہزادے حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی امت کے افراد نے قتل کیا۔ یہ قتل ناحق تھا۔ امام علی مقام شہادت سے سرفراز ہوئے اور ان کے قاتلوں کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں ہی عبرت کا نشان بنایا اور وہ آخرت میں بھی رب العالمین جل وعلا کے عذاب میں گرفتار کیے جائیں گے۔ آج تذکرہ کرنا ہے حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو کرنے سے پہلے یہ بات ملاحظہ کیجئے کہ جیسے ہم نے کل کے بیان میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچپن سے ہی ان نقوش پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت فرمائی تھی کہ میرا یہ بچہ مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ تو امام علی مقام امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لائف پیٹرن اسی طرح رہا کہ وہ معاملات میں صلح ہی کرواتے رہے۔ دوسری جانب آئیے اور بات کیجیے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ بھی یوں بڑا عجیب ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کے بارے میں بھی بیان فرما دیا تھا۔ ان کے بارے میں بیان یہ تھا کہ یہ صلح کروائے گا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بیان یہ تھا کہ میرا یہ نواسہ شہادت پائے گا اور اسے میری امت کے ہی افراد شہید کریں گے۔ اس حوالے سے چند احادیث اگر میں آپ کے سامنے پیش کروں، عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز یہ تھا کہ جب کوئی خواب بتاتا تھا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تعبیر ضرور بیان فرمایا کرتے تھے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ خواب عرض کیا گیا۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چچی ہیں ام الفضل بنت حارث، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ایک زوجہ ہے، اور کہتی ہیں کہ ایک روز حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آج ایک بڑا پریشان کرنے والا خواب دیکھا ہے، بڑا عجیب و غریب خواب ہے۔ تو سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بتائیں کیا بات ہے؟ وہ کہتی ہے یا رسول اللہ میں کیسے بتاؤں، یہ خواب بڑا عجیب ہے، میں یہ بات کیسے آپ کے سامنے رکھوں؟ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ جو تم نے دیکھا ہے وہ بتاؤ۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا ہے اور میری گود میں رکھا گیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات سننے کے بعد فرمانے لگے کہ یہ تو بڑا اچھا خواب ہے، اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ اچھا، یہاں اس امر کی طرف بھی توجہ کیجئے، اس بات کی طرف بھی توجہ کیجئے، بس اوقات خواب میں بڑی عجیب و غریب چیز نظر آتی ہے، انسان ڈر جائے، لیکن تعبیر کے اعتبار سے وہ چیز انسان کے حق میں بہت فائدہ مند ہوتی ہے۔ لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے
کہ خواب میں بڑی خوبصورت کوئی چیز نظر آتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ بہت اچھا خواب ہے اور بندہ اٹھتا ہے تو بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی تعبیر جو ہوتی ہے وہ خواب دیکھنے والے کے حق میں بہت خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ تو یہاں جو حضرت ام الفضل بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا وہ یہ تھا کہ حضور کے جسم کا ٹکڑا کاٹا گیا ہے اور ان کی گود میں ڈالا گیا ہے۔ تو یہ بڑی پریشان ہوئی کہ حضور کے جسم کا ٹکڑا کاٹا گیا، لیکن جب حضور کی بارگاہ میں سارا معاملہ رکھا تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مبارک خواب ہے، پریشان نہ ہو، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی فاطمہ کو بیٹا عطا فرمائے گا اور وہ بیٹا اللہ تبارک و تعالی تمہیں توفیق دے گا کہ تم اسے اپنی گودوں میں کھلاؤ۔ تو یہ ٹکڑا کاٹے جانے کی جو تعبیر تھی وہ اولاد کی صورت میں ظاہر ہونی تھی۔ خیر ایسا ہی ہوا، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے اور ام الفضل کی گود میں دیے گئے۔ حضرت ام الفضل فرماتی ہیں کہ میں نے ایک روز سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی گود میں دیکھا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین کو گود میں بٹھا کر آنسو بہا رہے ہیں، گریہ وزاری فرما رہے ہیں، مبارک آنکھوں سے گویا اشکوں کی لڑی بندھی ہوئی ہے۔ کہتی ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ رو رہے ہیں، یہ کیا حال ہے؟ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے یہ خبر مجھے پہنچائی ہے کہ میری امت میرے اس فرزند کو قتل کر دے گی۔ تو ام فضل کہتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو؟ تو حضور نے فرمایا جی اسی بچے کو میری ہی امت قتل کر دے گی۔ اور پھر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین نے جہاں یہ قتل کیے جائیں گے اس جگہ کی مٹی لا کر بھی مجھے دکھائی ہے۔ اور بعض روایتوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ مٹی حضرات اہل بیت کے دیگر افراد کو دی، بعض خواتین کو دی، اور ارشاد فرمایا یہ سنبھال کے رکھنا، اور جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو تم جان لو گی کہ حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں تو یہ بات پہلے ہی سے تھی، اور حضور نے سارے ہی افراد اہل بیت میں اس بات کو یوں بیان کر دیا تھا کہ یہ میرا نواسہ شہید کیا جائے گا۔ تو امام علی مقام بھی اس کو جانتے تھے۔ جب کربلا کے قریب سے ایک مرتبہ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا گزر ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ اپنے قافلے کو وہاں روکا، وہاں نمازیں ادا فرمائیں اور وہاں خوب گریہ فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب روئے، اور لوگوں نے سبب پوچھا تو کہا کہ مجھے سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حسین کی قتل گاہ کی جو علامتیں بیان کی ہیں وہ علامتیں اس جگہ میں موجود ہیں، اور یہاں حسین کو شہید کر دیا جائے گا، اور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حسین کی شہادت سے ہم اہل بیت کو بڑی اچھی طرح خبردار کیا ہے۔ تو یوں حضرت علی بھی جانتے تھے، حضرت فاطمہ جانتی تھی، اور حضرات اہل بیت کے دیگر افراد یہ جانتے تھے کہ امام حسین شہید کیے جائیں گے۔ اور بڑی عظیم بات یہ کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی خود جانتے تھے کہ مجھے شہید کر دیا جائے گا، لہذا جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد اب دو روایات ہیں، اور دونوں ہی تاریخ کی باتیں ہیں، آپ کے سامنے دونوں ہی اعتبار سے رکھ رہا ہوں۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے سارے ہی افراد کا زمانہ تو دیکھا، سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گودوں میں آپ کھیلے،
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بسا اوقات منبر پر تشریف لایا کرتے تھے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو جبہ پکڑ کر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا کہ یہ آپ کا منبر نہیں ہے، یہ میرے نانا جان کا منبر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھتے دیکھتے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہوئے تھے، لیکن اب یہاں جو معاملہ تھا وہ بڑا عجیب تھا، اور وہ عجیب معاملہ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کا انتقال ہو گیا، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال ہونے تک صدیق اکبر کے ساتھ، فاروق اعظم کے ساتھ، عثمان غنی کے ساتھ، مولا علی کے زمانے میں، اور اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور ان کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار نہیں اٹھائی تھی کہ حکومت کسی کی ناپسند ہو، حق پر مبنی نہ ہو تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نکال لے، ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد جب یزید تخت نشین ہوا تو پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب تلوار نکالی۔ اچھا، کچھ حالات ذرا یہاں بڑوں کی کتابوں سے ہم تک منتقل ہونے چاہیے، لہذا اس کا حوالہ دے کر چند باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کیونکہ یہاں سے ہم چاہیں تو ڈائریکٹ واقعہ کربلا کی طرف جا سکتے ہیں، لیکن بیچ کی بہت معیاری باتیں جو ہمارے دلوں میں صحابہ اور اہل بیت کی محبت بڑھاتی ہیں، میں یہ گمان کر رہا ہوں کہ کہیں وہ رہ نہ جائیں۔ کشف المحجوب میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ داتا گنج بخش کون ہے؟ یہ لاہور والے نجیب الطرفین سید ہیں، یہ بھی سید علی بن عثمان ان کا نام ہے۔ یہاں تک آپ حضرات نوٹ کیجئے کہ آج کے اہل بیت کے محبت کے دعوے دار ابو بکر، عمر اور عثمان کے نام سے بیزار ہیں، حالانکہ اس سے پہلے دیکھیے تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہی علی ہے، لیکن ان کے والد گرامی کا وہ سید تھے، تبھی تو یہ سید ہیں نا۔ لیکن سادات میں باقاعدہ اس طرح کے نام رکھنے کا رجحان موجود تھا، آج بھی موجود ہے۔ جو افراد نسب کے اعتبار سے باقاعدہ سید ہیں وہ حضرات صحابہ کے ناموں پر نام رکھتے ہیں، وہ اس پر کوئی اختلاف نہیں کرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جن نفوس سے ہمارا شجرہ چلتا ہوا آ رہا ہے ان میں یہ سارے نام موجود ہیں، ان میں ابو بکر نام موجود ہے، ان میں عمر نام موجود ہے، ان میں عثمان نام موجود ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادوں میں یہ نام موجود تھے، اور آج بھی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں روضہ ہے، مزار مبارک ہے، وہی مزار مبارک کے احاطے کے اندر ہی یہ تینوں افراد ابو بکر، عمر اور عثمان جو کربلا میں شہید ہوئے تھے، ان کی قبور بھی موجود ہیں، اور آج 2026 کی میں بات کر رہا ہوں، آج بھی ان کے کتبے لگے ہوئے ہیں ناموں کے۔ اب ذرا دادا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ روایت ملاحظہ کیجیے۔ دادا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک غریب آدمی آیا اور آ کر اس نے خیرات مانگی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، ہمارا وظیفہ وہ آنے والا ہے، انتظار کرو۔ تو وہ بیٹھ گیا۔ کچھ وقت گزرا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے 1000 دینار کی 5 تھیلیاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچائی گئی۔ تھیلیاں پہنچانے والے نے عرض کی کہ حضور، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت چاہی ہے اور کہا ہے کہ یہ تھوڑی سی رقم ہے، کس زمانے میں آج سے 1400 سال پہلے 5000 کی تھیلی پیش کی جا رہی ہے، دینار سونے کا سکہ، 5000 سونے کے سکے
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضرت امیر معاویہ کی طرف سے پیش کیے جا رہا ہے، اور وہ پیش کرنے والا پیش کرنے کے بعد کہہ رہا ہے حضور یہ قبول فرمائیے، اور امیر معاویہ نے معذرت بھی کی ہے اور کہا ہے کہ یہ تھوڑی سی رقم ہے، ابھی اس سے قبول فرما لے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، وہ رقم قبول کی، اور جو نادار شخص حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 وقت کی روٹی ہی مانگ رہا ہوگا زیادہ سے زیادہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 5 کے 5,000 دینار اس کے سوال پر اس بندے کو عطا فرما دی۔ یہ حضرات اہل بیت، ان کے گھر کا گھرانے کا شروع سے انداز یہ رہا ہے کہ یہ خود بھوکے رہتے تھے اور نبی کی امت کو کھلایا کرتے تھے، ہمیشہ سے ان کا یہ انداز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بھی یہ کیا۔ حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز دیکھیے، آپ بھی یہی کرتی رہیں۔ حضرت امام حسین، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہم نے بہت اجمالی تذکرہ ان کا فرمایا اور اس کو سب واقعہ کربلا کے ساتھ ریلیٹ کیا، یا اس کے جو ابتدائی واقعات تھے ان کے ساتھ ریلیٹ کیا، لیکن ان کی سیرتوں کو پڑھا جائے تو یہ بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والے افراد تھے۔ ان کے انداز جو تھے وہ لوگوں کے دل جوڑنے والے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ کوئی مجبور، کوئی بے کس، کوئی پریشان آ گیا ہے تو یہ خالی نہیں جانا چاہیے، بلکہ یہاں تک واقعات ان حضرات کی سیرت میں موجود ہیں۔ بات چلی ہے تو عرض کروں کہ امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے ایک بندہ کچھ مانگنے کے لیے آیا اور اس نے اپنی جیب سے پرچی نکالی اور وہ پڑھنے لگا کہ حضرت میری یہ حاجتیں ہیں، ان کو پورا فرمائیں۔ ابھی اس نے کچھ پڑھی تھی کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بٹھا دیا، فرمایا بیٹھ جاؤ پڑھو نہیں، اور جو کچھ آپ کے پاس موجود تھا وہ سب کا سب اس کو دے کر اس سے معافی مانگی، اور بعد میں بڑے افسوس کا اظہار کرنے لگے۔ جب وہ بندہ چلا گیا تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو 7 افراد موجود تھے انہوں نے پوچھا حضرت سب کچھ دے دیا، اس کی بات بھی پوری نہیں سنی اور پھر معافی بھی مانگ رہے ہیں اور اب پریشان بھی ہیں، تو کہنے لگے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے حیا آ رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے یہ سوال کرے کہ میرا بندہ تمہارے پاس آیا تھا اور تم نے اسے اپنے پاس کھڑا رکھا اور اس کا دکھ سنتے رہے، اور سننے کے بعد دیا، تم نے پہلے سے ہی کیوں نہ دے دیا؟ ہم جب تک کسی کا دکھ نہ سنیں تو تسکین بھی کیسے پہنچائیں؟ لیکن ان کی تربیت ہی جدا گانا، یہ علی حیدر کا گھرانہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کے شاہکار افراد ہیں۔ انہوں نے جو امت کے ساتھ معاملہ فرمایا ہے وہ یوں فرمایا ہے۔ ایسے ہی البدایہ والنہایہ میں جو اہل سنت کی تاریخ کی اہم کتابوں میں سے ایک ہے، اس میں بیان فرمایا گیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں حضرات حضرت امیر معاویہ سے ملنے ملک شام جایا کرتے تھے، اور ان کا آنا جانا ہوتا رہتا تھا، یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں شہزادوں کا بہت احترام فرماتے، ان کی خدمت میں عطیات اور وظائف پیش کرتے، اور یہ دونوں شہزادے ان عطیات کو، ان وظائف کو بخوشی قبول بھی فرما لیا کرتے تھے۔ تو امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک حق موجود تھا تو بہت اچھے انداز سے صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ چلتے رہے، لیکن جب معاملہ یزید کا آیا تو یزید کے ولی عہد مقرر ہونے کے حوالے سے مختلف روایات موجود ہیں۔ یہاں 2 قول ہیں، اب انہیں ملاحظہ کیجیے۔ ایک بات یہ کہ یزید کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ولی عہد مقرر نہیں کیا تھا، بلکہ والد کا انتقال ہو گیا تو اس نے خود گدی سنبھال لی اور خود جانشین بن گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کو حکومت سپرد کرنے میں کوئی کردار نہیں،
ایک قول یہ بھی ملتا ہے، جبکہ دوسرا قول یہاں یہ موجود ہے کہ یزید کو ولی عہد مقرر کرنے کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مختلف اکابر صحابہ کرام علیہ رضوان سے مشورہ کیا تھا۔ بعض نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کی رائے درست ہے اور اس پر ذمہ داری پڑے گی تو جو غلطیاں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی، اور علماء نے یہ بات بیان کرتے ہوئے ایک مثال بڑی واضح سی دی اور کہا کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے کی جو غلطیاں ہوتی ہیں نا وہ باپ کی آنکھ سے چھپی ہوئی ہوتی ہیں، اگرچہ لوگ ان کو جانتے ہوں لیکن باپ کے سامنے بیٹا جو ہے وہ شرافت سے ہی رہتا ہے تو بہت زیادہ شریف ہی گردانا جاتا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس کے کردار میں کوئی اس طرح کی بڑی برائیاں تھی نہیں، ان کے سامنے موجود نہیں تھی، ہونا ایک الگ بات ہے اور سامنے آنا ایک الگ بات ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے موجود نہیں تھی، جو چند ایک باتیں تھیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پیش نظر اجلہ صحابہ کرام علیہ رضوان اور جو آپ کے یہاں صاحب الرائے افراد تھے ان سے مشورہ کیا، تو بعض تو حضرت امیر معاویہ کی رائے سے متفق ہوئے کہ ٹھیک ہے آپ اگر اس سے ولی عہد مقرر کرنا چاہ رہے ہیں تو کر دیجئے، لیکن بعض حضرات نے اس تجویز سے منع کیا اور اس سے متفق نہیں ہوئے۔ متفق جو افراد نہ ہوئے ان میں کون کون تھے؟ ان میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر موجود تھے، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے عبداللہ بن عباس موجود تھے، ایسے ہی عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر اور خود امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ مشورہ کیا گیا تھا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مشورے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ متفق نہیں تھے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید سے یہ بات کہی تھی اور یہ اس کو وصیت کی تھی کہ تم امام حسین کے ساتھ ہمیشہ بہترین رویہ رکھنا۔ اب یہ جو باتیں میں جلدی جلدی آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں تاکہ بات پوری بھی ہو جائے، اور جب کربلا کا معاملہ شروع ہو تو وہاں ہم پچھلا سارا سینیریو سمجھ چکے ہوں، اس لیے یہ ساری باتیں آپ کو جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں، اور اس میں دونوں حوالے بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہرحال جب یزید کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیا تو بسا اوقات ہوتا ہے ایسا کیا کہ باپ کو بیٹے سے بڑی امید ہوتی ہے کہ یار یہ اس کو کام سپرد کروں گا تو یہ کر لے گا، لیکن بیٹا نہیں کر پاتا، بیٹا غلطی کر جاتا ہے۔ باپ کا جو اپنی اولاد پر اعتماد ہوتا ہے وہ زندگی کے مختلف شعبوں میں اسی طرح ہوتا ہے۔ کتنی ہی جگہ ایسا ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ بچے کی شادی کر دو سنبھل جائے گا، ایسا ہوتا ہے، لیکن اس کی شادی کر دو وہ مزید بگڑ جاتا ہے۔ لیکن بہت جگہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ شادی کرنے سے بگڑا ہوا سنبھل بھی جاتا ہے۔ دونوں طرح کے مشاہدے ہیں آپ کے سامنے، تو ایسے مشاہدے بہت سارے تاریخ میں ہوتے رہے ہیں اور انقلابی باتیں چلتی رہی ہیں۔ تو بہرحال یزید جو تھا بالآخر وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سوچ تھی اس پر پورا نہیں اتر سکا۔ حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں ہی کچھ عراقیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امیر معاویہ کے خلاف اکسایا تھا اور کہا تھا آپ بغاوت کرتے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملک شام میں آنا جانا تھا ہی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں یار آپ نے ہاتھ ملا کر صحیح نہیں کیا ہے، یہ تو آپ کے والد کے مخالف تھے، آپ کے والد کے ساتھ یوں معاملہ ہوا تھا تو آپ کے بڑے بھائی نے غلطی کر دی، آپ اس کو لے کر کیوں چل رہا ہے، آپ اس کو لے کر نہ چلیں، آپ ایسا کریں تلوار اٹھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اٹھانے سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ جب تک معاملہ درست ہے میں کبھی بھی بغاوت کی طرف نہیں جاؤں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات سے منع فرمایا۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہاں پر ایک اقتباس ملاحظہ کیجیے، کشف المعجوب کے صفحہ نمبر 72 پر داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا کہ جب تک حق ظاہر تھا
تب تک امام حسین حق کے تابع رہے، مگر یزید کے دور میں کیونکہ حق رخصت ہو گیا تھا، لہذا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے خلاف اپنی تلوار کھینچ لی اور اس کے خلاف میدان میں آ گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب میدان کربلا میں آئے ہیں، اس کے پیچھے جو اولین بات تھی، جن کوفیوں نے حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں آپ کو اکسایا تھا، ان کوفیوں نے یزید کے تخت نشین ہونے کے بعد، اب یہ سارا ایک تفصیلی واقعہ ہے جو آپ محرم کے حوالے سے سنتے رہے ہیں، کربلا کے حوالے سے، کہ کوفیوں نے خط لکھ لکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا بلایا اور کہا کہ آپ آ جائیں، ہم تو یزید کی بیعت نہیں کریں گے، بلکہ کہا کہ یزید کے بنائے ہوئے جو حاکمین ہیں ہم ان سے اس قدر بیزار ہیں کہ ان کے پیچھے تو ہم جمعے کی نماز پڑھنے کو بھی پسند نہیں کرتے، ان کے پیچھے ہم جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ یہاں روایات میں یہ تک بیان کیا گیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کی جب خبر یزید نے مدینے پہنچائی تو اس وقت مدینے میں گورنر تھا ولید بن عقبہ۔ یزید نے جب خبر پہنچائی ولید بن عقبہ کو کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور تم ایسا کرو کہ میں جانتا ہوں حسین، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، یہ وہ لوگ ہیں جو میرے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، اگر یہ کھڑے ہو گئے تو پھر ہو سکتا ہے کہ سارے کے سارے اہل مکہ و اہل مدینہ میرے خلاف آ جائیں۔ حسین کھڑے ہوئے تو پھر عراق میں بھی بغاوت پھوٹے گی، کیونکہ کوفی پہلے ہی خط ان کو بھیج رہے ہیں اور سارا معاملہ ان کے ساتھ موجود ہے۔ تو تم ایسا کرو کہ حسین کو بلاؤ اور حسین کو یہ ساری خبر دو کہ امیر معاویہ انتقال کر گئے ہیں، اور اب امیر معاویہ کے انتقال کرنے کے بعد یزید خلیفہ بن چکا ہے اور آپ یزید کی بیعت کر لیں۔ پہلے اکیلے بلا کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تم بیعت لینا شروع کرو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولید نے بلایا اور آپ تشریف لے آئے۔ اس نے بتایا کہ معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور یزید نے مجھے آپ سے بیعت لینے کا کہا ہے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری بات سننے کے بعد ارشاد فرمایا کہ پہلے تو میں انتقال پر تم سے تعزیت کرتا ہوں، اور تعزیت کرتے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائے مغفرت کی، اور ان کی زندگی میں جو انہوں نے اہل بیت کی خدمات کی تھی اس کے حوالے سے مقدس کلمات ارشاد فرمائے۔ لیکن پھر ارشاد فرمایا کہ میں حسین ہوں اور تم میرے نسب کو اچھی طرح جانتے ہو، کہ یہ بات مناسب ہے کہ میرے جیسا بندہ رات کی تاریکی میں یوں چھپ کر بیعت کر لے؟ یہ مناسب نہیں ہے۔ ایسا کرو کہ صبح کو دربار لگاؤ اور اپنے یہاں سب کو، خاص و عام سب کو ہی بلاؤ، میں بھی آ جاؤں گا۔ جب تم سب سے یزید کی بیعت کا مطالبہ کرو گے تو پھر مجھ سے بھی کرنا، پھر جو جواب میرا ہوگا وہ جواب میں دوں گا۔ تو اس نے کہا نہیں نہیں، ابھی ایسا نہیں ہو سکتا، ابھی آپ بیعت کر کے جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا علی کے بیٹے کو یہ زیب نہیں دیتا کہ یوں چھپ کر بیعت کر لے، اور پھر یہ کہہ کر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس سے اٹھ کر چلے آئے۔ جب باہر آئے تو جو قریبی افراد تھے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا معاملہ بتایا کہ بھئی مجھے یہ خبر دینے کے لیے بلایا گیا تھا اور خبر مجھ تک پہنچا دی گئی اور ساتھ ساتھ یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا گیا ہے، آپ بتائیں کہ کیا کریں۔ اب یہ بات بیان کی گئی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قلبی طور پر اس کی بیعت کرنا بڑا ناپسند تھا، کیونکہ وہ نااہل تھا، اور اس کا تقرر بھی جو تھا وہ آپ کی رائے کے مخالف تھا، کیونکہ جس روایت کے مطابق، پھر میں بات عرض کر دوں کہ دو روایت پیش کی گئی، ایک تو امیر معاویہ نے بنایا ہی نہیں تھا یزید کو خلیفہ، ولی عہد مقرر ہی نہیں کیا گیا تھا، وہ خود قابض ہوا، لیکن جس روایت کے مطابق حضرت امیر معاویہ نے بنایا تو اس میں مشورہ تو امام علی مقام سے کیا گیا تھا، اور امام علی مقام نے تو واضح طور پر یہ مشورہ دیا تھا کہ میں یزید کو ولی عہد بنانے کی
مخالفت کرتا ہوں، میں اس کے حق میں نہیں ہوں۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بیعت کرنی ہی نہیں تھی، لیکن اب حالات یہ تھے کہ مدینے میں آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا جا رہا تھا، گورنر کو فل یہ آرڈر تھے کہ ان حضرات سے بیعت لیں، اور بغاوت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے نہیں کرنا چاہ رہے تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں مدینے میں رہوں، مجھے میرے نانا جان نے بتایا ہوا ہے کہ میں نے شہید ہونا ہے، اور جب شہادت ہی میرے مقدر میں ہے تو میں مدینے میں خون بہائے جانے کو پسند نہیں کرتا۔ لہذا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند رفقا کو مدینے سے لے کر مکے کی طرف روانہ ہوئے، اور مکے میں بھی جب مکے کے گورنر کو دیکھا کہ وہ بھی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے، تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ چاہا کہ اب ہم یہاں سے نکلیں گے اور خود جا کر یزید سے ملاقات کریں گے۔ اور یہ تاریخ کا بڑا انوکھا باب ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش نظر یہ بات تھی کہ جس طرح میرے بھائی جان نے یزید کے والد سے بات کی تھی اور سارا معاملہ تھم گیا تھا، ہو سکتا ہے کہ میں بھی جا کر یزید سے بات کروں، اور یزید جو خلیفہ بن بیٹھا ہے بات کرنے سے ہو سکتا ہے قائل ہو جائے، میں اس کے سامنے جاؤں گا، میں اس سے بات کروں گا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کر کوفے کے لیے روانہ ہوئے، اور اسی دوران امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے کی بہت کوششیں کی گئی۔ جن حضرات نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے اور مدینے سے ہی باہر نکلنے سے روکا، ان میں یہ سارے افراد شامل ہیں، جس میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے منع کیا تھا، اور محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو معاملہ یہاں تک ہوا کہ انہوں نے منع کیا اور کہا کہ آپ نہیں جائیں نا، آپ کا جانا مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ بلکہ بعض افراد نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ اگر میرے بس میں ہوتا نا کہ میں آپ کو آپ کے سر کے بالوں سے پکڑ کر روک لوں اور کوفے کی طرف نہ جانے دوں تو میں یہی کرتا، میں آپ کو بالکل نہیں جانے دیتا، لیکن آپ بڑے ہیں، جو فیصلہ آپ کر چکے ہیں، میں آپ کو مشورہ دے سکتا ہوں، آپ کے فیصلے کے آگے حائل نہیں ہو سکتا۔ اور جب محمد بن حنفیہ نے منع کیا، البدایہ والنہایہ میں یہ بات بیان کی گئی، محمد بن حنفیہ نے کہا کہ آپ کا عراق جانا درست نہیں، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ قبول نہ فرمایا۔ اس کے بعد محمد بن حنفیہ نے کہا کہ پھر میں اپنی اولاد کو آپ کے ساتھ نہیں جانے دوں، اور محمد بن حنفیہ نے اپنی اولاد کو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جانے سے روک دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر محمد بن حنفیہ سے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اب دو آراء جو ہیں، دو رائے، وہ امام علی مقام کے سامنے تھی کہ بعض افراد یہ کہہ رہے تھے کہ آپ جائیں ہی نہیں، اور بعض افراد آپ کے ساتھ ہو گئے تھے، لیکن بعض حضرات کا کہنا یہ بھی تھا کہ آپ کا جانا آپ کی جان کے جانے کا باعث بن سکتا ہے، کیونکہ آپ سے پہلے بے وفائی تو آپ کے ساتھ، آپ کے والد اور بھائی دونوں کے ساتھ کی گئی تھی، آپ بھی نہ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسئلے میں آ جائیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چلیں ایسا کرتے ہیں کہ آپ لوگ منع کر رہے ہیں، آپ کا مشورہ بھی میرے لیے بہتر ہے، لیکن یہ جو لوگ مجھے خط لکھ لکھ کر بلا رہے ہیں، ان خطوں میں واضح بات یہ موجود ہے کہ اگر آپ نہیں آئیں گے تو ہم بروز قیامت آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے، اور ہم یہ اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے کہ ہم تو حسین کی بیعت کرنا چاہتے تھے، حسین نہیں تھے، اس لیے ہمیں مجبوراً یزید کی بیعت کرنی پڑی، تو پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ یہ آپ کا معاملہ ہے۔ تو یہ سارے خطوط امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر اصحاب کے سامنے رکھے، اور کہا کہ آپ کی رائے سے مجھے رکنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ خطوط مجھے کھینچ رہے ہیں، ایسا کرتا ہوں
کہ میں خود نہیں جاتا، اپنا نائب بنا کر کسی کو بھیج دیتا ہوں۔ اگر میرے نائب نے مجھے خبر دی کہ معاملہ درست ہے تو پھر میں چلا جاؤں گا، اور اگر میرے نائب نے بتا دیا کہ معاملہ درست نہیں ہے تو پھر میں آپ کے مشورے پر عمل کروں گا۔ اگر دونوں صورتوں میں اگر میں وہاں پہنچ گیا تو وہ نائب کے کہنے سے ہوگا اور حالات کو سامنے رکھ کر ہوگا، اور اگر میں نہیں گیا تو وہ نائب مجھے کہے گا کہ آپ کا آنا مناسب نہیں، تو میں بھی تو اللہ کی بارگاہ میں یہ جواب دے سکوں گا کہ اللہ، میں نے بھی تو ان کے خطوط پر جانے کا ارادہ کیا تھا، لیکن انہوں نے جس طرح میرے سگوں کے ساتھ بے وفائی کی اسی طرح میرے ساتھ بھی بے وفائی کرتے، میں اس لیے نہیں گیا، لیکن میں ذرا دیکھ تو لوں کہ حالات کیا ہیں۔ اور ان ساری باتوں کے پیش نظر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب فرمایا، اور امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفے بھیج دیا۔ جب امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو چند ہی روز میں کوفے میں، الاصابہ میں یہ روایت موجود کہ کوفے میں چند ہی روز میں تقریباً 12,000 کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ جب یہ معاملہ ہوا تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ کر بھیج دیا کہ حضرت آپ آ جائیں، یہاں تو سارا معاملہ درست ہے اور لوگ جو ہے وہ بیعت کر رہے ہیں، آپ کے آنے کے منتظر ہیں۔ اور اس وقت جو ہے وہ کوفے کے والی حضرت نعمان بن بشیر تھے، یہ جانتے تھے یہ حضرات اہل بیت ہیں، ان کے ساتھ میں سختی نہیں کر سکتا۔ کوفیوں نے یہاں پر کیا کیا کہ ایک خط تو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ آ جائیے، اور دوسری طرف ان بدبختوں نے ساتھ ساتھ یزید کو یہ چغلی لگائی کہ نعمان بن بشیر کے سامنے 12,000 لوگ مسلم بن عقیل جو نائب ہیں، اصل نہیں ہے، اصل تو امام حسین ہے، نائب کی بیعت 12,000 کر چکے ہیں اور یہ کچھ نہیں کر رہا۔ اگر تمہیں اپنا تخت چاہیے تو پھر تم نعمان بن بشیر کو معزول کر کے کوئی اور گورنر یہاں بھیجو۔ اگر نعمان بن بشیر یہاں موجود رہے تو نعمان بن بشیر ہی تمہارے تخت کے الٹنے کا سبب بنے گی۔ یہ ساری کی ساری شکایات جب یزید کے پاس پہنچی تو یزید نے فوراً نعمان بن بشیر کو برطرف کر کر عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کی ذمہ داری دے دی، اور پھر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جو قیام کر رکھا تھا، تمام کوفیوں نے پھر حکومت کے خوف سے، اب یہ لمبی ایک داستان ہے، لیکن یزید نے ابن زیاد کے ذریعے سے جب لوگوں کو ڈرایا تو پھر لوگ خوف کا شکار ہو گئے، اور ایک ایک کر کے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت سے دست بردار ہوتے رہے۔ بالآخر عبید اللہ ابن زیاد نے حضرت ہانی بن عروہ اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شہزادے تینوں کو ہی شہید کروا دیا۔ کہ خط اور ڈاک کا جو نظام تھا وہ تو جب کوئی مسافر جائے گا تو وہ خط لیتا ہوا جائے گا، یا کسی کو خاص طور پر پیغام دے کر بھیجا جائے گا تو وہ بھی گھوڑے کے ذریعے سے ہی جائے گا، تیز رفتار جائے گا تو گھوڑے کے ساتھ جائے گا، اور اگر آرام سے سفر کرتا ہوا جائے گا تو اونٹ پر جائے گا، تو وہ کتنے دنوں میں پہنچے گا۔ یہاں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے انتقال سے پہلے 12,000 کی بیعت کی خبر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا چکے تھے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب وہ خطوط حضرت عبداللہ بن زبیر اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے رکھے اور کہا کہ یہ دیکھیں سارا معاملہ اب آپ کے سامنے ہے، اتنے لوگ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں اور آپ مجھے جانے نہیں دے رہے۔ تو انہوں نے کہا ہم تو حالات کے پیش نظر ہی کہہ رہے تھے، اب حالات مناسب ہیں تو آپ جیسا چاہیں ویسا کریں۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے چل پڑے، مدینے کے بعد مکہ، مکے کے بعد پھر وہاں سے چل پڑے، اور یہ دن 4 ذی الحج کا تھا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ یہاں مکے سے روانہ ہوئے، اور وہاں حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو عبید اللہ ابن زیاد نے بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ اب پیچھے بیعت ٹوٹ چکی ہے، کیا معاملات ہیں یہ خبر پہنچانے والا کوئی موجود نہیں، اور یہاں یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں
کہ امام حسین آئیں گے تو اب ان سے بات کریں گے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درمیان میں ہی ہر کے لشکر نے روکا اور کہا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ آپ کو کوفے میں داخل ہی نہیں ہونے دیا جائے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ واپس چلے جائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر کے ساتھ کیا کیا باتیں ہوئیں اور پھر وہاں کیا انداز اہل محبت اہل بیت کی محبت کے سامنے آئے، اس کا بیان بھی بہت تفصیلی ہے، انشاءاللہ کل وہ کریں گے۔ پھر میدان کربلا میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے رفقا جو تھے وہ شہید ہوئے اور یزیدیوں کے کتنے لوگ مارے گئے، اس کا بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل تفصیلی بیان کریں گے۔ لیکن یہ بیان اس کیفیت اور اس انداز پر کرنے کا ایک سبب اور ایک وجہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن اہل بیت کی محبت کی آڑ میں نبی کے صحابہ کو گالیاں دینا یہ کسی بھی طور پہ اہل ایمان کی شان کے لائق نہیں۔ اب یہ واقعات بیچ سے اسکپ کر کے کہا یہ جاتا ہے کہ امام حسین کو ان سب نے اکیلے کربلا بھیج دیا اور خود نہ گئے، حالانکہ پیچھے کے جو واقعات ہیں وہ سارے واقعات تو یہ بتا رہے ہیں کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے حالات سازگار ہونے کی صورت میں ہی سفر کیا ہے، اور پہلے تو سارے افراد نے روکنے کی ہی کوشش کی ہے۔ جو بعد میں جانے کا مشورہ دیا گیا وہ جانے کا مشورہ تو اس بنا پر دیا گیا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا سب کچھ ٹھیک ہے۔ تو یہاں ان سارے معاملات کو دیکھنے کے بعد کون عقل مند، کون واقعتاً اہل بیت کی محبت دل میں رکھنے والا، حضور کے صحابہ کو ماننے والا، کون حضور کے صحابہ کو اہل بیت کا یہاں پر مخالف قرار دے؟ لہٰذا اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ان تاریخ کے واقعات کا سرسری سا جائزہ تو ہمیں ہونا چاہیے، تاکہ ہمارے سامنے کوئی بات کرے تو ہم بھی چار باتیں کر سکیں۔ اب اگر میں یوں واقعہ کربلا بیان کروں کہ امام حسین نے یوں تلوار اٹھائی اور ایسے گھمائی اور ایسے لہرائی اور ایسے سینے میں اتار دی، تو یہ بیان کی جولانی ہو سکتی ہے، لیکن یہ سارے واقعات اسکپ کرنے کے بعد امام علی مقام کی شہادت میں بیان کروں گا تو باقی بات پیچھے صحابہ کرام علیہ رضوان کی جو عظمت برے لوگ ہمارے دل سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے آگے بند کب باندھا جائے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک کریم ہمیں حضور کے صحابہ اور اہل بیت دونوں کا با ادب رکھے اور با وفا رکھے۔ میں پھر یہ بات دہراؤں گا اور یہ بات بار بار دہرائی جاتی رہے گی کہ ہم اصحاب و اہل بیت دونوں سے پیار کرتے ہیں۔ ہم نہ حضور کے صحابہ کو چھوڑ سکتے ہیں نہ حضور کے اہل بیت کو چھوڑ سکتے ہیں، بلکہ صحابہ کا احترام بھی نسبت رسول کی وجہ سے ہے اور اہل بیت کا احترام بھی نسبت رسول کی وجہ سے ہے۔ اللہ کریم ہمیں نسبت رسول سے تا دم حیات وفاداری نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔